ٹی ایل پی کو مطلب پراپرلی کوریج کرتا ہوں. چشتی رسول اللہ کی آج تک بات ہی نہیں ہوئی وہاں پہ, نہ کوئی مانتا ہے چشتی رسول اللہ کو. آپ بھی ہر ویڈیو کے اندر ہم سن رہے ہوتے ہیں چشتی رسول اللہ, یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے, لیکن ایسا کچھ ہے ہی نہیں. نہیں, وہ اس لیے وہ تو کبھی آپ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بھی نہیں سنیں گے اشرف علی رسول اللہ پارٹی. تو بریلوی تو سارے انہیں اشرف علی رسول اللہ پارٹی مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اور خود احمد بریلوی صاحب نے جو حسام الحرمین لکھی ہے اور ان پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں, وہ انہی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر لگائے ہیں. تو بریلوی تو مانتے ہیں نا, خود تو نہیں کوئی اپنے آپ کو کہے گا. تو کیا دیوبندیوں نے ماننا شروع کر دیا میں نے وہاں پہ کافی لوگوں سے پوچھا, بڑے علماء کرام سے پوچھا, وہ کہتے ہیں ہم تو چشتی رسول اللہ کو ٹھیک سمجھتے ہیں. ہاں, ادھر بھی آ جائے نا, وہ ٹھیک سمجھتے نہیں ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مناظرے کیوں لڑتے رہے ہیں بریلویوں کے اور اہل حدیث کے جو مناظرے ہوئے ہیں, اس میں باقاعدہ بریلویوں نے چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. کس نے مناظرہ لڑا؟ مناظرہ لڑا تھا وہ نوری صاحب نے, وہ جو کہنا میں قلعہ ٹھوکاں گا, وہ جو گندا قسم کا مناظرہ یوٹیوب پہ مشہور ہے. دونوں طرف جو روڈ لینگویج یوز ہو رہی ہے, ایک طرف وابی بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف بریلوی بیٹھا ہوا ہے, اس میں وہ مولوی بیٹھے ہوئے سارے بیچ میں, اور وہ چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ خاص حالت میں تھے. صحیح, ہاں, تو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. اور میں نے ان کو یہ کلیئر کٹ بتایا کہ اللہ کے بندو, تمہارے احمد بریلوی صاحب نے صبا سنابل جس کتاب کی تعریف کی ہے اس کے اندر چشتی رسول اللہ موجود ہے, اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس وقت سے تو ان کو پسو پڑ گئے ہیں. تو کوئی بندہ جڑا بڑھے نا اور کہ اعلیٰ حضرت نے غلط کیا ہے, ان کو نہیں پتا چلا. اور مجھے بتائیں, لاہور سے تحریک لبیک نکلی ہے, لاہور ہی سے چشتی رسول اللہ ان کے اپنے فرقے کے لوگ پرنٹ کر رہے ہیں, تو وہ جا کے ادھر کیوں نہیں دھرنا دیتے؟ اگر لبیک والے کہہ دیں کہ ہمارا چشتی رسول اللہ پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر ہاں, وہ یہ کہیں کہ چشتی رسول اللہ اس طرح نہیں. میں چونکہ اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں اس فیلڈ میں, تو میں اعلیٰ حضرت والی بات کروں گا. وہ یہ کہیں گے چشتی رسول اللہ پڑھانے والے, اس کے حق میں مناظرے کرنے والے, اس کو چھاپنے والے, ٹھیک ہے, اس کو بیچ کے کمائی کھانے والے, یہ سب کے سب جو ہے نا وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم ان سب سے اعلان برات کرتے ہیں. یہ کریں تو میں اگلی مور جو ہے وہ کرین کے اوپر لگا دوں گا. تو اور ٹائم قیامت تک ہے, وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے. یہ جو الیکشن ہونے والے 2023 میں, اس میں مور کس پہ لگا؟ میں کرین پہ لگا دوں گا نا, اگر وہ ان گستاخانہ عبارتوں سے اعلان برات کر دیں. اور لیکن اس طریقے سے کریں جو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. یہ کہ چشتی رسول اللہ چھاپنے والا, اسے پرنٹ کرنے والا, اس کو بیچنے والا, اس کے حق میں مناظرے کرنے والا, وہ بھی کافر, اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. اب یہ نہ کہیں کہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں, کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں تو اب ان کا راگ لاپ رہے ہیں. کتابیں تو تبدیل ہو گئی ہیں. نہیں, کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں تو پہلے مناظرہ کیوں کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں ان کا مجدد ہوں جس نے آ کے انہیں بتایا کہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں. لیکن غلطی مان لی ہے نا. غلطی نہیں, غلطی انہوں نے یہ مانی نہیں ہے. غلطی تو تب مانے نا جب وہ کہے کہ بزرگوں نے غلط کیا, اور ہم جو پہلے ڈیفینڈ کر رہے تھے ہمیں پتہ نہیں چلا, انجینئر صاحب نے آ کے بتایا. تو اس ایک بات کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی ایل پی ہے اس کو اینٹی قادیانی ہونا چاہیے, یا نہ کہ ختم نبوت تحریک ہونا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ کاش ٹی ایل پی ختم نبوت تحریک بنے, اینٹی قادیانی صرف نہ رہے. اینٹی قادیانی تو ہم بھی ہیں. ہم ختم نبوت پہ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ڈاکہ مارے, چاہے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کر کے ڈاکہ مارے, چاہے چشتی رسول اللہ کو انڈورس کر کے کوئی ڈاکہ مارے, خواہ کشف مجوب کی وہ جو گستاخانہ عبارتیں ہیں صاحب اور سکر کی, یا بازی بستامی کا کہنا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, اور تذکرۃ الاولیاء میں سبحانی ما اعظم شانی, جتنی گستاخانہ عبارتیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں, یہ ساری کی ساری گستاخانہ عبارتوں کو گستاخانہ سمجھے. میں تو اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے تو گستاخیاں صرف دیوبندیوں کی پکڑی تھی. میں نے اسام الحرمین میں جو اعلیٰ حضرت کے فتوے ہیں ان فتووں کو انڈورس کیا ہے ان گستاخانہ عبارتوں کے اوپر, لیکن وہ ادھوری باتیں ہیں. جو ان کے بزرگوں نے کام ڈالا ہے نا, وہ اعلیٰ حضرت نے چھوڑ دیا تھا, وہ نامکمل مشن میں نے تکمیل کی ہے الحمدللہ. اچھا, یہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ اپنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کی چیزیں نکالتے ہیں, مرضی کی چیزیں نکال کے عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور پھر ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کی, اور آپ جو تبلیغ کا طریقہ کار اپنا رہے ہیں وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ فتنہ بازی کر رہے ہیں, جیسے دوسرے فرقوں نے کیا. اہل حدیثوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں نکالی, ہر بندے نے اپنی مرضی کی چیزیں نکالی. پھر آپ نے کوئی نیا کام کیا کیا؟ آپ نے تو وہی کیا جو ساروں نے کیا. جی, میں نے نیا کام یہ کیا ہے کہ جو اہل حدیث دیوبند بریلوی اور شیعہ نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں نکالی تھی نا, میں نے وہ ساری لے لی ہیں. یعنی اسی لیے آپ دیکھیں کہ میرے خلاف کلپ یہ بنتا ہے یہ چھپا ہوا رافضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ رافضی ہے. شیعہ میرے بارے میں کہتے ہیں یہ ناصبی ہے, اس کا مطلب ہے کہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنیوں میں سے نکلا ہوا ہے. میرے علاوہ کون سا بندہ ہے جسے سارے فرقے والے اون بھی کرتے ہوں اور سارے فرقے والے مخالف بھی ہوں؟
ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے عقیدے کی فارم میں ایگزسٹ نہ کرتا ہوں. مثلا میں اگر رفع الیدین کے اوپر زور دیتا ہوں نا, تو کیا اہل حدیث رفع الیدین پہ زور نہیں دیتے؟ اگر میں سیدنا علی کے حق میں بولتا ہوں اور بنو امیہ کی مخالفت کرتا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کیا شیعہ اس مخالفت نہیں کرتے؟ اگر میں حیات النبی کے حق میں بولتا ہوں تو کیا دیوبند اور بریلوی حیات النبی کو نہیں مانتے؟ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں جو میں نے آ کے لانچ کیا ہو. ہاں یہ درست تھا کہ میں نے بریلویوں کی جو باتیں حق میں دیکھی انہیں انڈورس کیا, چاہے مجھے اہل حدیث کی گالیاں کھانی پڑی. جو اہل حدیث کی باتیں درست تھیں میں نے انہیں انڈورس کیا اور اڈاپٹ کیا, خواہ مجھے بریلویوں کی گالیاں کھانی پڑی. میں نے سنیوں کی باتیں لی, وہ والی جو کتاب و سنت کے مطابق درست تھی, میرے مطابق نہیں, کتاب و سنت کے مطابق. ہمیں تو افسوس ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی رد بھی کرتا ہے نا تو گالی گلوچ کرتا ہے. ہمارا علمی رد کرے کہ میں نے جو چیز ہائی لائٹ کی ہے یہ ویسے لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی, اس کے اوپر بات کریں. یہ کیا کہنا ہے ایجنسیوں کا بندہ ہے, اس طرح کی تو آپ ادبی گالی جس کو مرضی دیتے ہیں. وہ تو مجھے بتائیں, دیوبندی کہتے ہیں کہ احمد ذا بریلوی جو ہے یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا. بریلوی کہتے ہیں کہ علماء دیوبند جو ہے پاکستان بنانے کے مخالف تھے, یہ بھی انگریزوں کے ایجنٹ تھے. دیوبندیوں نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ احمد نام کے بندے, غلام احمد قادیانی, غلام پرویز, احمد ذا بریلوی, وہ کہتے ہیں تینوں کے نام میں احمد آتا ہے. ان تینوں نے جو ہے نا وہ دین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا. وہ تو سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں. الحمدللہ میں نے اپنی مرضی کا دین نہیں لیا, میں نے ساروں کے اندر جو اچھائیاں تھی وہ لے لی. اسی لیے آپ دیکھیں سارے فرقوں کی جو عوام ہے نا وہ مجھے ویلکم کہتی ہے, مولوی گالیاں نکالتے ہیں. یعنی دجال سے بڑا فتنہ مجھے انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات مجھے بتائیں, میں اتنا سا بریلوی رہا ہوں, اس وقت میرے نام میں کیا مرزا نہیں تھا؟ بچپن سے میرے نام میں مرزا. میرے والد صاحب جیلم کی شاید کوئی میلاد کی محفل ہو جس میں مہمان خصوصی نہ ہو اور ان کا نام پورا لکھا جاتا تھا مرزا کے ساتھ, اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ یہ مرزا جو ہے وہ قادیانی ہے. نہیں, انہیں پتا تھا یہ کاسٹ ہے, کاسٹ تو ہو سکتی ہے. ابو لہب بھی ہاشمی تھا, محمد رسول اللہ بھی ہاشمی ہے. اب اس کی وجہ سے بنو ہاشم کو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ بنو ہاشم تو سب سے اعلیٰ خاندان ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں چنے. تو اس وقت ان کو یہ پتا نہیں تھا, انہوں نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا اور اس کا نقصان دیکھیں انہی کو ہوا ہے. کیونکہ جو میری ویڈیوز دیکھتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے. میرا ابھی بھی چیلنج ہے سرکار, جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں نا ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ بریلویوں کی ٹی ایل پی ہو یا دیوبندیوں کی عالمی مجلس سے ختم نبوت ہو, میں نہیں کہتا کوئی آپ 10 ویڈیو, کوئی ایک ویڈیو علمی, یہ میرا چیلنج ہے, ایک علمی ویڈیو قادیانیوں کے خلاف مجھے دکھا دیں ان لوگوں کی, جس میں انہوں نے قادیانیوں کے دلائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں رد کیا ہو. یہ کوئی رد نہیں ہے کہ وہ جی باتھ روم میں مر گیا, نہ رد کہ وہ یہ کہتا ہے بخاری میں یہ آیا, مسلم میں یہ آیا, وہ یہاں پہ دھوکہ دیتا ہے. سوائے میرے کسی کی ویڈیوز نہیں, سب سے زیادہ میری ویڈیوز ہے قادیانیوں کے خلاف.